السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، اور درود و سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، اولاد پر، اور تمام قیامت تک ایمان لانے والوں پر۔ آج کے اس پروگرام سفر حیات میں ہم یہ خدمت لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ 1.25 سال پینڈیمک کے دوران جس صبر و ضبط کا مظاہرہ ہر انسان نے کیا ہے، مسلمان نہیں، ہر انسان نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بے صبرے اور بے صبر ہو رہے ہیں، اور سڑکوں پر ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں کہ ہم اب لاک ڈاؤن میں نہیں رہ سکتے۔ دوسرے ممالک کی بات کر رہا ہوں، یو کے کی نہیں۔ تو پینڈیمک کے 15 مہینے جو ہیں وہ ہم نے صبر کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے شکر کے ساتھ گزار دیے۔ آئیے ہم آج سمجھتے ہیں کہ اس 15 مہینے کے صبر اور شکر کی کیا فضیلت ہے، اور صبر کا مقام جو ہے اسلام میں کیا ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور کیا چیزیں وہ ہیں جو صبر کے منافی ہیں۔ سب سے پہلے تو صبر یصبر صبرن جو ہے وہ گویا اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور ہلنا جلنا، رونا رلانا نہیں، یہ صبر کہتے ہیں۔ البتہ یعنی کسی بھی صورتحال، کسی بھی حادثے کے نتیجے میں بہت زیادہ جزع و فضع، رونا رلانا یا چیخنا چلانا اور بے لامناسب کلمات زبان سے کہنا، یہ بے صبری کہا جاتا ہے۔ اور انسان کا جذبات سے متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا، یہ بے صبری نہیں کہلاتا، یہ تو رحمت ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے رحم و کرم کا، اور اس کی وجہ سے جو آنسو آئے وہ بے صبری نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور محدثین نظام نے، جو بھی صوفیہ نے کہا ہے کہ الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ گویا 50% آف دی فیتھ ہے۔ یعنی زندگی میں ہمارے پاس ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور ہماری جو خواہشیں ہیں وہ اتنی لامحدود ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کے پوری نہ ہونے سے جو تکلیف ہوتی ہے، یا جو ہمارے محبوب لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے پینڈیمک کے دوران بیمار ہونے یا انتقال ہونے کی وجہ سے جو ہم پر حالت اور کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو ضبط کرنا اور اس پر اپنے ایمان پر اور فیت پر قائم رکھنا، یہ بہت ہی دل و جگر کا کام ہے، دل و گردہ کا کام ہے، جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو صبر جو ہے وہ ہمیں ضرور آ جاتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ 50% جو موجودہ حالات اور سچویشن ہے اس پر قانع اور صبر گزار رہنا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے آلریڈی اس پر شکر ادا کرنا، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر آتا ہے۔ تو ناشکری گویا صبر کا اگر اپوزٹ ہے، تو گویا ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالنا یا کہنا، یہ سخت بے صبری کا وہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے رسول آپ بھی اتنے ہی صابر رہیے جیسے کہ بڑے بڑے انبیاء آپ سے پہلے ثابت قدم رہے۔ یعنی لوگوں کے انکار، لوگوں کی تکلیف دینے، لوگوں کے بھاگنے، یعنی ہدایت سے دور ہونے، بات نہ سننے اور اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ دل گیر نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ
علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف میں ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر تھی کہ سب لوگ آگ سے، جہنم سے خلاصی حاصل کریں، ایمان لے آئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دلاسا دلایا، صبر کی تلقین کی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ اپنے آپ کو پابند بنائیے ان لوگوں کے ساتھ صبح شام جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ تو ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ صبر کا اور استقامت کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ البتہ بیماری، تکلیف میں آنسوؤں کا آنا یا رونا رلانا موت کے وقت یا موت سے بعد، انتقال ہونے کے بعد، یہ بے صبری نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی رحمت، دل کے اندر جو شفقت اور رحمت اور محبت ہے اس کا ایک اظہار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 احادیث مروی ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں سے خود آنسو ٹپکے ہیں، کئی مرتبہ آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں، اور کئی مرتبہ آپ سے یعنی رونا بھی ثابت ہے۔ بہت سارے مواقع زندگی میں ایسے آئے۔ عام الحزن جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا جو ہے، آپ نے تو پورا سال ہی منایا کہ اس کو اس سال کا نام ہی رکھ دیا کہ آپ کی جو ہے سب سے مضبوط زندگی کی ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں، تو اسے آپ نے عام الحزن قرار دیا۔ اور مکے میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے تھے، اور یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ اسی طرح آپ کی ایک بیٹی، یعنی ایک نواسے یا نواسی کا انتقال ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور خود آپ کے صاحبزادے ابراہیم ابن محمد کا بھی انتقال آپ کے ہاتھوں میں ہوا، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اور سعد ابن عبادہ کی عیادت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ان کے انتقال پر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ تو نیچرلی پروسیس سے جو کچھ آنسو ٹپکنا اور رونا رلانا جو ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن صبر کے منافی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا، چیخنا، چلانا، یا اللہ تعالیٰ سے ایسی شکایت کرنا کہ کیوں لے لیا، یا کیوں ایسا ہوا، کیوں ہمارے محبوب کو یہاں سے دنیا سے جانا پڑا، ہم آئی حیات آئے قضا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو پیدا ہونے کے لیے، زندہ ہونے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ نہیں کی، اللہ نے خود ہی اپنے فضل سے ہمیں زندگی دی۔ تو اللہ کے فضل سے ہم زندہ ہوئے اور اس دنیا میں آئے، اور اللہ ہی کے حکم سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے جو صبر کرتے ہیں، اور مصیبت یعنی جب بھی کوئی کلیمٹی اور موت یا آفت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یعنی ایک شکل و صورت کا اختلاف ہے، چینج ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اس میں سب اللہ کی مرضی پر راضی ہونا اور کہنا کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب وہیں چلے جا رہے ہیں مسافر عدم کے، اور وہیں پر ہمیں جانا ہے۔ یہ سوچ کے سمجھ کے اور ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت کی وجہ سے ہمیں ایک اطمینان سا ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے رشتہ دار جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں یا اس پینڈیمک میں جا چکے ہیں،
خود مجھے بھی اس کا کافی تجربہ رہا، میرے کافی دوست احباب اور رشتہ دار، بڑے بھائی، ان لوگوں کا اس کووڈ کے دوران انتقال ہوا، اور روزانہ ہی کسی نہ کسی عظیم انسان کے انتقال کی خبر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ادب بھی ہمیں سکھا دیا ہے کہ اے مسلمانوں استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، صبر و شکر، صبر یعنی ضبط کر کے ذریعے، اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے اس سے مدد لو۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو لوگ پینڈیمک کے دوران انتقال ہوا ہے، انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے۔ لا تقولوا اموات، انہیں مردہ نہ کہو، احیاء بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں حیات شہداء کے بارے میں ہے۔ تو شہید حضرات جو ہیں ان کے جانے سے ہمیں غم تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں جزا فضا کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تو رہا اس 15 مہینے پینڈیمک کے دوران جو ہم پر آفات، مصیبت، بیماری اور بیڈ نیوز آتی رہی، لاس آف لائف، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس سے، جو جیسے پینڈیمک کے دوران خوف و ہراس تھا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل فروٹ اور مال و دولت اور انکم کے لاس بھی ہوگا، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، اینڈ لاس آف لو ون، یعنی اپنے رشتہ داروں کی موت اور ان کی بیماری بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو ایسے مصیبت پر، جو بھی ان کے کلیمٹی یا ایکسیڈنٹ یا موت یا بیماری آتی ہے، اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بلکہ یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ اس کلمہ کو، جو کہ ہمارے کلچر میں بہت ہی انگریو ہو گیا ہے، کہ جب بھی کوئی خبر سنیں بری تو یہ دہرائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں، اولئک، کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور انہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو دو جزا ملتی ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت اور ان پر ہدایت نازل ہوتی ہے، یعنی ان کو صحیح کاموں کی صحیح ڈائریکشن میں ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ٹراماٹائز نہیں ہوتے ہیں کہ ٹراما میں آ کر فریز ہو جائیں اور دنیا کا کوئی کام نہ کریں اور ڈپریشن میں چلے جائیں۔ سو ڈپریشن سے بچانے کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت، اور وہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ تو صبر کا جو راستہ ہے وہ وہی صحیح راستہ ہے۔ اور تمام اعمال کا، اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمل کا الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، یا 100 گنا ثواب ملتا ہے، یا 700 گنا، مختلف نیکیوں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ لیکن صبر کا جو ہے ثواب، اس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کی جزا جو ہے، وہ ان کا ثواب جو ہے، ان کی جزا بے حساب ہوگی، یعنی اس کا کوئی انکیلکولیبل ہوگا، یعنی اس کو ہم گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ جس طرح ثواب دے گا۔ تو صبر اور شکر جو ہے یہ
یعنی اسلامی فیتھ اور ایمان کے دو پہلو ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے، پینڈیمک سے جو ہمیں حفاظت دی ہے، اور پینڈیمک کے اثرات ہم پر نہیں ہیں، جو لوگ بھی سیف ہیں وہ اپنی زندگی اور اپنے وقت کا شکر ادا کریں۔ یہ ہوا شکر جو موجودہ نعمتیں ہیں، اور جو چیزیں لاس ہو گئی ہیں، چاہے انکم، چاہے بزنس، چاہے جاب، یا اپنے رشتہ داروں کی بیماری یا ان کی موت کا سامنا ہے، اس پر صبر کرنا، یہ گویا ہمارا یعنی دین کا شعار ہے۔ اور یہی جو ہے یعنی صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو رحمت اور ہدایت دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا کمپنسیشن بھی دیتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما من عبد یصیبہ الا یقول اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ایک دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت اور بلا میں ثواب سے نواز، اور مجھے اس کا اچھا بدلہ عنایت فرما۔ الا ابدل اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہم پر مصیبت آئی، اور اس مصیبت کے وقت ہم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے صبر اختیار کیا، اور اللہ سے اجر کی امید رکھی، اور یہ بھی امید رکھی، یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور میں یہ دعا مانگتی تھی، لیکن جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ اتنے اچھے آدمی میرے شوہر تھے، اب اس کا ان سے اچھا کون مجھے مل سکتا ہے ان کے بعد۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صحیح ہے، اور اس دعا کا نتیجہ سامنے آنا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام حضرت سلمہ جو المومنین بعد میں بنی ان کو آیا، پھر انہوں نے معذرت کی شروع میں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو تنگ کریں گے، آپ مجھے معذور رکھیے، اور میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے تو مجھے معذور رکھیے یعنی آپ کی ازواج میں داخل ہونے سے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جن صحابی کو بھیجا تھا یہ بات کرنے کے لیے، یہ پیغام پہنچا دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا سلوشن بتایا۔ چنانچہ آخر میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے بیٹے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ایز اے ولی۔ تو مصیبت جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فلسفہ نعمت و مصیبت جو ہے یہ ایک بہت ہی ڈیپ فلسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے اچھے حالات دے کر اور برے حالات دے کر، ایز اے فتنہ، ایز اے ٹرائل، ایز اے ٹربولیشنز، ایز اے ٹیمپٹیشن، کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے ہمیں ٹیمپٹیشن آتا ہے، ہم حسرت کرتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہے نا۔ جیسے کہ شاعر حضرات نے بہت اچھی طرح انسانی فطرت کو ریپرزینٹ کیا ہے اپنے شعروں میں کہ انسان کی خواہشات تو لامحدود ہیں، اور اس کے اور جو نعمتوں سے اس کو ملی ہیں وہ محدود ہیں، تو لہٰذا ہمیشہ کچھ نہ کچھ خواہشات غیر یعنی نہیں پوری ہوتی ہیں اور ان کی حسرت رہ جاتی ہے۔ ناکردہ گناہوں کی بے حسرت کی ملے داد، بعض مشورہ نے جیسے کہا ہے کہ ہمیں جو ہمارے تمنائیں اور دلوں میں حسرتیں رہ گئی ہیں اس کی بھی داد ملے اے اللہ، اگر ہمیں یعنی ناکردہ چیزوں اور اس کے جزا اگر تجھے دینا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا اور دعا کرنا اور اللہ سے اس کے اچھے بدلے کی درخواست کرنا، یہ صبر اور اس کے بعد شکر کا مقام آتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے کہ عام طور سے زندگی کی جو بھی اوقات ہیں اس میں سے خوشی اور
یعنی جیسے پچھلے چند ہفتوں میں جو نوجوان بچوں کا GCSE کا اور A لیول کا رزلٹ آیا، وہ بھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ جن لوگوں کو جاب انٹرویو میں کامیابی کی خبر ملتی ہے وہ بھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، وہ چند ہی لمحات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے اوقات جو ہیں وہ صرف انتظار میں ہی گزرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اچھے حالات دے اور اچھے مواقع دے، ہمیں اچھے جاب اور انکم اور اچھی صحت سے نواز۔ جیسے کہ اس پورے 15 مہینے میں، پینڈیمک کے 15 مہینوں میں ہم نے امید اور بیم، امید اور خوف کی حالت میں جو گزارے ہیں، تو یہی ہے امید اور خوف کے ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہی ایمان ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق۔ جو لوگ، انسانیت جو ہے، وقت جو ہے گواہ ہے کہ انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، فیتھفل رہے، اللہ کے اوپر ایمان لائے اور عمل صالح کیا، انسانیت کی بھلائی اور سب کی بھلائی کے لیے کام کیا، انوائرمنٹ کی اور خدا کے حقوق بھی ادا کیے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو سچ پر قائم رہنے، حق پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ تواصی کے معنی ہوتے ہیں، اور تواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بھائی صبر شکر کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں، صبر کے ساتھ اپنا اوقات گزارو، اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، جزا فضا اور رونا چلانا چیخنا اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، کیونکہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے خلاف شکایت کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ناخوشی کا اظہار ہے۔ صبر کا جو اپوزٹ ہے بے صبری، اس میں گویا ناشکری کا پہلو آتا ہے، اس لیے اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور اسے جو لوگ صبر نہیں کر سکتے ان کو تھوڑی سی اجازت بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی تکلیف دینے پر صبر نہیں کر سکتے، وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم برائی کے بدلے میں بھلائی سے جواب دیں، یا برے برتاؤ کا بدلہ نہ لیں اور صبر کر جائیں، تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہی اجر ملے گا۔ تو یہ زندگی کے سفر میں، جیسے کہ بعض شاعروں نے کہا ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، حالات سے اور سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اگر زندگی میں کوئی مسائل ہی نہ ہوتے اور کوئی فکر ہی نہ ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بھی ملینئر بلینئر ہیں، وہ بھی ان مسائل، زندگی کے مسائل سے مستغنی نہیں ہیں، بلکہ ان کے مسائل تو اور دوسرے قسم کے گمبھیر ہوتے ہیں، جیسے کہ تاریخ میں اور ہمارے آس پاس نظر آتا ہے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اور ہمارے جو دین کا نچوڑ ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا۔ ایک دعا ہے جو رکوع سے اٹھ کر اور سجدے میں جانے سے پہلے کہا جاتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 3 جملے ہیں کہ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیری مدد کے بغیر، اے اللہ تیری مدد کے بغیر کوئی محنت کام نہیں آتی۔ تو اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی فاعل اور قادر مطلق ہونے پر ہے، تو ہمارے اندر صبر کا جذبہ آئے گا، اور صبر ہم کر سکتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اور اچھے دن لائیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
ان مع العسر یسرا، جیسے کہ سورہ علم نشرہ میں دکھایا گیا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، انڈیڈ تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو آئیے ہم آج اس بات کو، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لائق ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس پروگرام میں، سفر حیات میں، زندگی کے اس سفر میں صبر اور شکر کا بیان ہے۔ شکر کا کسی اور وقت بیان ہوگا، لیکن آج جو ہے صبر کا بیان ہے۔ صبر کہتے ہیں کہ اپنی حالت اور کیفیت کو جو ہے اس پر قائم رہنا، اور کسی بھی حادثے اور موت یا بیماری کی وجہ سے چیخنا چلانا نہیں، اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کرنا اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے۔ البتہ دل میں غم ہونا اور غم کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو آ جانا، رونا رلانا، یہ جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ثابت ہے۔ تو یہ تو صبر ہوا حادثات پر اور حالات پر، لیکن صبر کی دو اور قسمیں ہیں جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز پر کی پابندی رکھنا بھی صبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر بے صبری ہے تو نماز میں پابندی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کسی گناہ سے بچنا بھی صبر چاہتا ہے۔ جب ہمارے اندر صبر اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہوگی، تبھی ہم گناہوں سے اور ٹیمپٹیشن سے، ہمارے آس پاس جو کرپشن ہے اس سے بچ سکیں گے۔ تو فرائض پر صبر کرنا، یعنی فرائض پر قائم رہنا فرض ہے، یعنی یہ اتنا صبر کہ ہم چند رکعت نمازیں 5 وقت پڑھ سکیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح واجبات پر صبر کرنا، یعنی اس کو واجب کو ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔ اور جو گناہ کے کام ہیں، جو ہمیں معلوم ہے کہ یعنی مالی گناہ ہو اور بدنی گناہ ہو، آنکھوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ان سب سے بچنے کے لیے بھی ضبط اور صبر کی ضرورت ہے۔ اور مصائب پر صبر کرنا تو میں نے پہلے ہی آپ سے تذکرہ کر دیا کہ موت اور بیماری پر غمگین ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن زبان سے اور آواز کے ذریعے کچھ ایسے کلمات کہنا، چیخنا چلانا، نوحہ اور ماتم کرنا، یہ صبر کے منافی ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ لیکن رونا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، غم کرنا، یہ رحمت اور محبت کی دلیل ہے، اور یہ صبر جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ کچھ لوگوں کو ٹیمپٹیشن ہوتا ہے اور بھی زندگی کی چیزوں کا، جیسے ایڈکٹیو چیزیں ہیں، ایڈکٹیو بیہیویئر ہیں، سگریٹ کا اور کھانے پینے کا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے نالج اور ایکسرسائز، ریہیبلیٹیشن کے مواقع موجود ہیں۔ جہاں تک جیسے معلوم ہے کہ NHS کے تھرو ریہیبلیٹیشن کا پروگرام ہے۔ جو لوگ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، صبر نہیں کر سکتے، اور جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایڈکشن سے نکلنے کے لیے جو ہے بہت ساری ترکیبیں ہیں۔ تو صبر جو ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الصبر بالتصبر، یعنی صبر حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور بے تکلف اس کو کرنے کی کوشش کرنے سے ہی صبر آتا ہے۔ صبر جو ہے کچھ لوگوں کو نیچرلی ان کے اندر اتنی استقامت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح قائم دائم رہتے ہیں، اور
حالات کا ان پر کوئی اثر ویزیبل نظر نہیں آتا، اگرچہ ان کو دل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کو ضبط کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے جذبات کو قابو نہیں لا سکتے، اور یہیں پر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہی جو ہے ہمارے لیے ممد و معاون ہو سکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر قسم کا صبر، مصیبت پر صبر، اور طاعت اور نمازوں پر صبر، اور گناہوں سے صبر۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اور ان گنت ثواب ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اولئک هم الفائزون، وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ جو ہیں جنت میں صبر کی وجہ سے جائیں گے۔ اور بھی وعدے ہیں صبر پر کہ صبر کرنے والوں ہی کو لیڈرشپ اور ریاست ملتی ہے، اور صبر جو ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد لینا اور اس کے لیے کوشش کرنا، سیکھنا سکھانا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسروں کو سپورٹ کرنا صبر میں، یہی چیزیں ہیں جس سے کہ انسان اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہم ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون، جو دعائیں اور جو کچھ رسم و رواج ہے وہ اسلامی کلچر کے نتیجے میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ہم آپس میں مختلف چیزوں کے ساتھ کوپ کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ایمان اور عقیدے کی دولت نہیں ہے اور اللہ پر توکل نہیں ہے، وہ بے صبرے اور بے شتر و مہار، یعنی بغیر کسی اس کے چیختے چلاتے ہیں، اور ان کا جزا فضا اور ان کی سب چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایمان جو ہے ہماری وہ اتنی بڑی طاقت ہے جس سے ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ سے نیک امید رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے ساتھ میں نے حضرت ام سلمہ کی حدیث پر بتائی کہ انہوں نے سنا کہ کسی بھی مسلمان کو جو بھی مصیبت آتی ہے اور اس پہ کہے کہ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میرے اس مصیبت میں مجھے تو اجر عطا فرما اور اس سے اچھا بدلہ مجھے عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم اور تکلیف کے بعد اسے خوشی اور اس کا بہترین بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو صبر کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے مقامات ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے حساب ملے گا۔ یعنی پہلے تو یہ کہ اجر کبیر ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کا سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، ان کو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، اور اللہ کی ہدایت ان کے ساتھ ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اسی طرح اللہ کی بغیر مدد کے ہم صبر بھی نہیں کر سکتے، اللہ پر ایمان کے بغیر بھی ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اور صبر کا اپوزٹ جو ہے جلد بازی کرنا، جلدی یعنی ہری کرنا، یا ایسے بے صبری کا اظہار کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ابھی مجھے مل جا رہا ہے۔ ہم اگر برے حالات سے گزر رہے ہوں تو اچھے حالات اور اچھے موقع کا انتظار کرنا بھی گویا ایک عبادت ہے۔ انتظار الفرج بعد الشدہ عبادہ، کہ برے حالات یعنی پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے بعد اچھے حالات کی طرف کی امید رکھنا اور اس کا انتظار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے سورہ عصر میں بھی اور جگہوں پر بھی کہ ہم ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کریں گے، بھائی صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اور کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ کبھی کبھی صبر کی وجہ سے آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، یا بہت بڑا ہو جاتا ہے، یا بے حساب ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا صبر ہے اور کتنے صبر ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح
انبیاء کرام کو جو لیڈرشپ دی جاتی ہے وہ بھی صبر کے نتیجے میں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں لیڈر بنایا جب انہوں نے ہمارے حکم پر ہمارے حکم سے صبر کیا تو ہم نے انہیں ہدایت دینے والے لیڈر بنا دیا انہیں۔ اسی طرح بشر الصابرون، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور صبر کیسے حاصل ہوتا ہے اس کی ترکیب بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہر مصیبت کا مقابلہ نماز اور صبر کے ذریعے کرو، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ جب بھی آسمان پہ بادل نظر آتے اور گھٹا گھنگور ہو جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو، یعنی اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، گویا یہ بھی صبر حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے، اور صبر کا درجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہے، اخلاقیات میں سے ہے کہ جیسے کہ تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون کے عذاب پر جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی کہ ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ کی نعمتیں جو ہیں بنی اسرائیل پر پوری ہوئیں کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا عذاب اور دوسری حالتوں پر۔ اسی طرح صبر کرنے میں یہ بھی ہے کہ اس موقع محل سے آدمی موو ہو جائے جہاں پر دین پر قائم رکھنا اور صبر کرنا عبادات پر ممکن نہ ہو، جیسے کہ ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو صبر کی جو فضیلتیں ہیں وہ بے حد اور بے حساب ہیں اور اس کے فوائد بہت ہیں، لیکن بے صبری سے کیسے مقابلہ کیا جائے اسے ہمیں سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا۔ آئیے ہم اپنے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت اچھا موضوع ہے، لیکن میرا سوال کچھ اور ہے۔ جی، تو میں کہہ رہی تھی کہ بچے جو ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 7, 8, 9 ایئر کے بچے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو اسلام سکھاتے ہیں، اسلامی اسکول میں بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اتنی دین کی طرف نہیں ہے نا، تو وہ اس کے لیے آج کل بس ان کا یہی ہے ٹی وی پہ، ظاہر موبائل فون ہے، بس ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے نا۔ جی جی، تو آپ ذرا کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں، دعا بھی کریں کہ وہ ٹوٹلی جو ہے، ٹھیک ہے وہ چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی ٹائم ہم دیتے ہیں، لیکن ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ دین سے زیادہ دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے نا۔ جی 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 جی، شکریہ شکریہ۔ جی، تو یہ جیسے کہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی بیان دیا تھا کہ ایڈکشن جو ہے، چاہے ڈرگ ایڈکشن ہو، اسموک ایڈکشن ہو، اسموکنگ ایڈکشن ہو، الکوہل ایڈکشن ہو، ایڈلٹس میں ہوتا ہے، اور آج کل جو ہے اسمارٹ فون ایڈکشن، انٹرنیٹ ایڈکشن جو ہے وہ اب بچوں میں بھی اور نوجوانوں میں بھی، ٹین ایجرز میں بھی آ گیا ہے۔ تو اس کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی ماں باپ کو بڑے صبر ضبط کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یعنی اس جیسے اور دنیا کی چیزوں کے سلسلے میں بال بچوں سے ہم نیگوشیٹ کر لیتے ہیں کہ تم یہ چیزیں لے سکتے ہو بشرطے کہ یہ کام کر لو، تو کچھ جو ہے کنڈیشنز اور ٹرمز اور جو ہے اچیومنٹ کی جو شرط لگا لی جائے تو اس سے ان کو آہستہ آہستہ یعنی وین کیا جا سکتا ہے، اس سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ مطلب کمپلیٹ چھڑانا نہیں بلکہ اس کو ریگولیٹ اور منظم کرنا ہے۔ یہ چونکہ ایک نیا فینومینا ہے، اسمارٹ فون ایڈکشن اور انٹرنیٹ ایڈکشن، اس ایڈکشن کے لیے بہت ساری ترکیبیں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور جو ہمارے کاؤنسلر ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ ابھی یہ نیا ایشو ہے، پچھلے 5-10 سالوں سے ہی سامنے آیا ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپس میں ڈسکشن اور
کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے آپس میں شیئر کرنی ہوں گی۔ فی الحال تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں مختلف پیرنٹس سے اور ٹیچروں سے اور دوسرے لوگوں سے مشورہ کر کے کچھ ہاؤس رول بنائے جا سکتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ کیا جائے۔ بالکل بین کرنے سے وہ ایگزاسپیٹ اور بے صبری اور دوسرے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بچے جو ہیں ان کو جیسے کہ صحیح چیزیں یعنی کنٹینٹ جو ہے کیا چیز اسمارٹ فون میں وہ دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں اس کی طرف ڈائریکشن دینا پڑے گا یا اس کو لمٹ کرنا پڑے گا یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشن لگانی پڑے گی۔ یہ چند چیزیں میرے ذہن میں اس وقت ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہم پروفیشنل سے معلوم کر کے آج کل اپنے گھروں میں اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ رات کے وقت بچوں کے پاس فون نہ ہو، سونے سے چند گھنٹے پہلے فون جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرا دیا جائے، جیسے کہ کبھی پرائم منسٹر آفس میں جو لوگوں کو جانے کا موقع ملا ہے وہاں اسمارٹ فون جو ہے وہ دروازے پر ہی جمع کرا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اب ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ اسکرین ایکسپوجر اور یعنی اسکرین ٹائم اور اس کے ایکسیس ٹائم یا وائی فائی وغیرہ جو ہے اس کو کنٹرول کر کے مختلف پیرنٹل کنٹرول کی جو شکلیں ہیں وہ ہیں۔ لہٰذا یعنی بچوں کو اسمارٹ فونس ایڈکشن سے بچانے کے لیے والدین کو بھی تھوڑا سا اسمارٹ بننا پڑے گا اور اس سلسلے میں تھوڑا سی معلومات اور ہیلپ جو ہے وہ مختلف ذرائع سے حاصل کرنی ہوگی۔ آج کے اس موقع پر تو میں آپ سے یہی عرض کر سکتا ہوں کہ اڈلٹ بھی اسی فتنے کا شکار ہیں کہ ہم بھی بہت ساری چیزوں میں ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ایڈکشن جو ہے ینگ بچوں میں اور ٹین ایجرز میں آ رہا ہے، جس کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے نقصانات سے ہم بچ سکیں اور اس کے مفید چیزوں سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح سمجھ اور صحیح ٹریننگ اور صحیح مواقع عنایت فرمائے، اور دعا وغیرہ جو ہے وہ تو قرآن و حدیث میں ہے ہی کہ ربنا حب لنا، سورہ فرقان کی اخیر میں جو یہ آیت ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بال بچوں کو، ہمارے شوہروں اور بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا ذمہ دار بنا، سردار بنا، یعنی وہ لوگ نیک ہوں۔ یہ دعا ہے سورہ فرقان میں، آیت نمبر غالباً 72 ہے۔ آیت نمبر اس وقت میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے، لیکن اخیر رکوع میں ربنا حب لنا آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میرے بال بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اللہ قیامت کے دن۔ تو یہ دو دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور ایک سورۃ الفرقان میں جو عمومی طور سے ہم کو سکھائی گئی ہیں کہ اپنے بال بچوں اور اپنے میاں بیوی کے تعلقات کی درستگی کے لیے اور انٹر جنریشنل مسائل کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا سورہ فرقان کے اخیر میں ہے۔ تو اللہ سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صبر جو ہے یا تو نیچرل ہوتا ہے انسان کے اندر یا سیکھنے سے اور ٹریننگ حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے اور اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے، اور پھر اس کو بتکلف اور اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے سے آتا ہے، اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرنے سے آتا ہے۔ تو صبر حاصل کرنے اور ٹیمپٹیشن سے بچنے اور الگ ہونے کے لیے ایک ملٹیٹیوڈ یعنی اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان یا ایک ہی طریقہ نہیں کام سب کے لیے آ سکتا، بلکہ مختلف طریقوں سے، مختلف لوگوں کی مدد سے اور مختلف طریقے آزمانے کے بعد ہی صبر اور شکر کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ کے نزدیک اللہ کی معیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی مغفرت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور جو
قیامت کے دن جو حساب ہوگا، جو جزا ہوگی، وہ تو بے حساب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی صبور ہے، صبار شکور، صبور کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون صبر والا ہوگا کہ لوگ جن کو زندگی دی اللہ نے، جن کو ساری دنیا کی فیسلٹیز دی، اس کے باوجود اللہ کو ناشکری کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یا اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی صابر و شاکر نہیں ہے، صبار شکور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا ہے۔ اور انسانوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی اللہ کے ان اعلیٰ اخلاقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور ایک دوسرے کو تلقین کرو، ایک دوسرے سے مدد لو، اور اس صبر کے ذریعے ان کامیابی کے مراحل پہ جاؤ۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ مقام شکر ہے کہ انسان جو زندگی میں ابھی فی الحال جو چیزیں حاصل ہیں ان کا شکر ادا کر لے تو ہی بہت اچھا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ مرگی کا مرض ایک خاتون کو تھا۔ ایک خاتون انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یعنی بے ہوشی کا مرض ہے، میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بلا شبہ میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم اپنے اس حالت کے ساتھ صبر کر لو اور اس کو یعنی سہار جاؤ تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا سودا ہے، میں ضرور صبر کروں گی، لیکن میں یعنی بے ہوش ہو کر میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی۔ چنانچہ اسی طرح یہ آیا ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھیں کھو بیٹھتے ہیں اور اس پر وہ صبر کے ساتھ اپنا وقت گزار لیتے ہیں تو ان کو جنت کی گارنٹی ہے۔ تو اگر کسی یعنی کرونیکل ایلنس کے ساتھ یعنی علاج کرنا بھی افضل ہے اور بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ لیو کرنا سیکھ لیں، اور جیسے کہ لاس آف سائٹ یا لاس آف ایبیلیٹیز کے ساتھ لیو کرنا سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں جنت کی گارنٹیز کئی چیزوں کے بارے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کا بہت سے اعلیٰ مقام دے، اور ہمیں شکر کا بھی مقام دے، اور صبر کے جتنے بھی درجات ہیں، جو بھی شکلیں ہیں، ان سب میں ہماری مدد کرے، اور ہماری مصیبتوں پر اچھے سے اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ جیسے کہ پوسٹ پینڈیمک انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ریکوری بہت اچھی ہوگی، اور مسلمان جو ہیں وہ خوشیوں سے گزارے جائیں گے۔ آج کے اس پروگرام کے اینڈ تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔